آج 2 محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا ہفتے کا دن ہے۔ صرف 10 بار یہ تسبیح پڑھ لو۔ آج کے دن کی یہ سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اس کے پڑھتے ہی 3 منٹ بعد اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کا معجزہ دیکھ لینا، کیونکہ بیٹھے بٹھائے وہ شخص مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص اپنی ہر حاجت کو پا لیتا ہے، اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کی سب سے بڑی تسبیح ہے۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ تسبیح اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اب کس طرح اس تسبیح کو پڑھنا ہے؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو اگر سمجھ لیا، کیونکہ یہ تسبیح عام تسبیح نہیں ہے۔ آپ نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بڑے بڑے وظائف کیے ہوں گے، اگر آپ کو ابھی تک مکمل فائدہ نہیں ہوا، آپ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، تو صرف آج کے دن اس تسبیح کو صرف 10 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ لیکن اس کی ایک خاص ترتیب ہوگی، ایک خاص طریقہ ہوگا، اس طریقے کے مطابق اس کو ہر شخص کر سکتا ہے نا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ گھر میں اگر ایک فرد بھی کر لیتا ہے تو سب کا مقدر سنور جاتا ہے۔ ایک دیندار انسان تھا، اس کے اوپر 3000 دینار، بہت بڑی رقم ہے، اس کے اوپر قرضہ چڑھ گیا تھا۔ اس تسبیح کی برکت سے اس کا قرضہ ایسے اترا کہ وہ شخص خود بھی حیران ہوا، جس کا قرضہ دینا تھا وہ لوگ بھی حیران ہوئے، جس قاضی کی عدالت میں اس کا فیصلہ تھا وہ بھی حیران ہوا کہ شخص نے اتنی جلدی اتنے پیسے کہاں سے جمع کر لیے ہیں۔ کہتے اس کے ذریعے غیبی مدد آتی ہے۔ آپ کا دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے صرف اس تسبیح کو 10 بار اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ کی یہ تسبیح آپ کو مالا مال کر دے گی۔ اس کی بدولت جو کچھ مانگیں گے سو پا لیں گے، کیونکہ آج سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ نے اس تسبیح کو باوضو پڑھنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھنا ہے۔ گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، گاڑی میں ہیں، باوضو ہو جائیں، رک جائیں، چاہے آپ کو سارے کام چھوڑ کر بھی یہ تسبیح پڑھنا پڑے تو آپ ہر حال میں اس تسبیح کو پڑھ لینا، کیونکہ یہ تسبیح پڑھنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانوں سے محروم نہیں رہتا، اور کبھی بھی وہ شخص مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اب سب سے پہلے آپ نے اس عدد کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ 10 کا جو عدد ہوتا ہے اس کی نسبت 10 محرم کی طرف بھی ہوتی ہے، یوم عاشوراء کی طرف، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے اچھے دنوں کا تعلق ہے، اور اس کے ساتھ بڑے بڑے اچھے واقعات کا تعلق ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، آج یہ ایک بار پڑھنے پر اس کا ایک بار پڑھنا ثواب نہیں ہوگا، یعنی آپ کو 1 گنا یا 10 گنا ثواب نہیں ملے گا اس تسبیح کا، آپ کو اس کے پڑھنے پر اتنا ثواب ملے گا، اتنا آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، اور اس قدر اس کی برکتیں ملیں گی کہ اللہ اس کی بدولت تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اپنی معرفت کے دروازے کھول دے گا، رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے پڑھنے سے تمہیں تو فائدہ ہوگا کہ تمہاری 100 حاجتیں بھی ہوں گی نا تو وہ پوری ہو جائیں گی۔ اب ان حاجتوں میں سے 70 تمہاری حاجتیں دنیا آخرت میں، اور 30 اس دنیا میں۔ اب 30 حاجتیں کیا ہیں؟ ایک حاجت یہ ہے اگر بے اولاد ہیں تو اولاد مانگ لیں، یہ ایک حاجت ہے۔ آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو گھر مانگ لیں، یہ دوسری حاجت ہے۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے آپ یہ تیسری حاجت ہے۔ اسی طرح کی اگر آپ کی 30 حاجتیں اس دنیا کی ہیں تو وہ اس عمل کی بدولت اللہ ساری کی ساری حل فرما دے گا۔ اس جیسے اعمال کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، کاش ہمیں یہ وظیفہ مل جائے۔ اس لیے وہی شخص اس عمل کو کرے گا جو مقدر والا ہے، جو قسمت والا ہے، اور وہ لوگ جو اس عمل کو کر لیں گے ان کی زندگی سے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، ان کی زندگیوں میں اجالے شروع ہو جائیں گے، ان کی زندگیوں میں راحت شروع ہو جائے گی، ان کی زندگیوں میں بہت سارا ماحول آنا شروع ہو جائے گا جس کی ہر شخص کو تلاش ہے۔ سب سے پہلے اب آپ نے دوستو 10 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جو تعداد بتائی جائے اس تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، اس کی ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کرنا،
یہ چند ایک باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے، جو اس عمل کو کرے اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل اس لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ تسبیح اپنے بھائی بہنوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اپنے عزیز و اقربا کو بتائیں، تاکہ ہر شخص اس سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے۔ کیونکہ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں ہے، اس کے ذریعے تو غنا ملتی ہے، اس کے ذریعے تو دولت ملتی ہے، اس کے ذریعے تو عزت ملتی ہے، اس کے ذریعے تو شہرت ملتی ہے، مال اتنا ملتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 10 بار۔ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک جو آپ کو یاد ہے، آپ وہ درود پاک پڑھیں۔ تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 10 بار درود پاک پڑھنے کے بعد یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ درود ابراہیم پڑھیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس درود پاک کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس درود پاک کے ذریعے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس درود پاک کے ذریعے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اس درود پاک کو جیسے جیسے بندہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے قسمت کا ستارہ بھی چمکتا جاتا ہے۔ تو اب اس کی تعداد جو خاص ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے، کیونکہ آج کے دن کا یہ 10 کا عدد بڑا مبارک عدد ہے۔ کیونکہ 10 کو ہی 10 جو 10 کا عدد ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم 11ویں کرتے ہیں، دن 10واں اور رات 11ویں۔ ہم یہی ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو دن 10واں رات 11ویں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی تو دن 10واں اور رات 11ویں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی تو دن 10واں رات 11ویں تھی۔ تو یہ 10 کا عدد جو ہوتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے شاید یہ عام ہے، نہ ایسا کبھی سوچنا میرا، یہ بڑا خاص عدد ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس عدد کو آج اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی یہ عظیم سورت، اس کو بھی آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہوگا، کیونکہ اب 10 کا عدد آپ نے ہرگز نہیں چھوڑنا۔ جو چیزیں جس تعداد میں بتائی جا رہی ہیں اس تعداد میں پڑھنی ہیں۔ اس بات کو آپ نے اپنی دل کی تختی پہ لکھ لینا ہے، بھولنا نہیں ہے، اور اس کو آگے دوست احباب کو بھی شیئر ضرور کریں۔ اور ہماری کیونکہ اس پورے ماہ محرم الحرام کے ان 10 دنوں میں روزانہ ایک خصوصی دعا ہوگی، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں اور دعا میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی گھڑیاں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ دیکھیں کوئی شخص اپنے اوپر مشکل اور پریشانی کا انکار نہیں کر سکتا، ہر شخص کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی مصیبت، کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ خواتین اپنے خامد کے رویے کی وجہ سے پریشان ہوتی ہیں، کچھ ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو لوگ پریشان تو ہیں نا، کسی نہ کسی مشکل میں تو ہیں نا، تو پھر کیوں وقت برباد کر رہے ہو؟ پھر جلدی کرو، اس عمل کو کرو اور اس مبارک صورت رحمت والی صورت سے اس عمل کا آغاز کرو، کیونکہ یہ ابھی اس سال کا جو نیا اسلامی سال ہے اس کے ابتدا ہے۔ آج دوسرا دن ہے، آج 2 محرم الحرام ہفتے کا دن ہے۔ اگر چاہتے ہیں ہمیشہ ہر ہفتہ ہی آپ کے لیے شان والا بنے، آپ کے لیے بزرگی والا بنے، تو پھر آپ نے اس ہفتے کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ یہ بڑا مبارک ہفتہ ہے۔ اس لیے ہر دن کی ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں رکھی ہیں نا، جیسے جمعرات ہے، جمعہ ہے، پیر ہے، یہ دنوں کی بھی فضیلت ہے، لیکن محرم کا جو پہلا عشرہ ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ قیامت بھی اسی ترتیب کے ساتھ کہ دنیا جب بنی ہے نا، لوح قلم کرسی، وہ بھی ماہ محرم الحرام دن 10واں تھا، یعنی یوم عاشوراء کا دن تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور بھی بڑے بڑے واقعات اس میں موجود ہیں۔ تو اب آپ نے اس سورہ مبارکہ جو رحمت والی سورت ہے، یہ رحمت والی کون سی سورت ہے؟ اکثر دوست اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں، کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو ان کو میں عرض کرتا چلوں، وہ لوگ جو نہیں جانتے ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔
تعوذ سب سے پہلے انہوں نے پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تعوذ ہر حال میں آپ نے پڑھنا ہے، کیونکہ تعوذ جو ہے نا یہ ایک دعا ہے۔ یہ دعا کیسی ہے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں پر کرم فرما دیتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کس سے؟ شیاطین کے شر سے۔ جو شیاطین کے شر سے اپنی حفاظت چاہتا ہے نا، چاہتا ہے کہ شیطان کے کبھی حملے میں نہ آؤں، ہمیشہ محفوظ رہوں، وہ اس کو ضرور پڑھے گا۔ اب عمل کی ابتدا میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ، درود پاک پڑھا آپ نے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنا ہے، اور جب اس کو پڑھیں گے تو شیطان کے شر سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو آپ کو عمل کے دوران شیطانی خیالات آتے ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ لفظ آمین کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنی فضیلت والی ہے، رحمت والی ہے۔ اس کو پڑھتے جائیں گے تو برکتیں نصیب ہوتی جائیں گی۔ تو جس قدر زیادہ ہو سکے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے والا شخص اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ جس نے جس مقصد کے لیے پڑھا وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور پورے سال کے لیے خوشحالیاں مل جاتی ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سورت کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ہے، اور جو اس کو پڑھتا ہے اسے خزانے عطا کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں۔ اور اس سورت کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر اس کو پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر اس کو نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سورت مبارکہ آپ نے جب پڑھی تو تصور یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے وہ سورت بھی عام سورت نہیں ہے، وہ بڑی خاص سورت اور بڑی اہم سورت ہے۔ اس کے اندر قربانی کا ذکر تو موجود ہے، لیکن اس سے قربانی، وہ بھی قربانی مراد ہے جو امام علی مقام نے اپنے تن من دھن اور اپنی مال جان اولاد کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی تھی، اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں شہید کروایا تھا۔ تو یہ اس لیے مبارک صورت ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا کرم برستا ہے، اس کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا چلا جاتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو یہ سورہ مبارکہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طرح اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے نا تو یعنی کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی، بغیر بسم اللہ کے آپ نے اس سورہ مبارکہ کا ورد نہیں کرنا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہی دعاؤں کی قبولیت شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست اور ولی بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا ولی اور دوست بن جاتا ہے پھر وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سادی سی بات ہے، جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے اللہ معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، دین اور دنیا میں کامیابی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اس لیے بار بار میں آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اگر سارا دن سارے کام چھوڑ کر بھی یہ آج مختصر سا عمل کرنا پڑے تو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ ہر شخص کی مصروفیات تو ہوتی ہیں، لیکن اس عمل کے آگے جتنی بھی مصروفیات ہیں آپ اس کو ترک کر کے اس عمل کو پہلے کر لیں، تاکہ آپ کو اس مہینے کی اور اس دن کی ضرور برکتیں حاصل ہو سکے۔ یعنی یوں سمجھیں اگر یہ عمل آپ نے کر لیا تو آپ کو ماہ محرم الحرام کے اس پہلے عشرے کی ساری برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ اس لیے جو لوگ پچھلے
پچھلے مہینوں میں اعمال کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ لوگ اس کو کر لیں، انشاءاللہ ان کے وہ جو رہ چکے تھے، وہ دنوں میں سستیاں کر چکے تھے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ان کی ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے دوستو آج کا یہ مبارک دن آپ نے اس سورہ مبارک، یہ سورۃ کوثر ہے، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورہ مبارک۔ دیکھیں یہ سورت دیکھنے میں چھوٹی سی ہے لیکن اس کے بارے میں 30 اقوال ملتے ہیں، 30 اقوال صحابہ کرام کے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے نا وہی ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اس کے ذریعے جو دشمن ہوتے ہیں نا وہ بھی بال نہیں بھیگا کر سکتے، بلکہ جو تمہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آپ پر ہمیشہ اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل برستا رہتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول بھی کچھ اس طرح تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو لہب، عقبہ، عتیبہ، عاص بن وائل وغیرہ کفار آپ کے دل آزار جملہ بولتے تھے آپ کے لیے، یعنی کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جڑ کٹ گئی ہے، کسی نے کہا بس ان کی اولاد فوت ہوگی، اب تو ان کا نام مٹ جائے گا مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب یہ جو لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتی ان کا نام مٹ جائے گا، لیکن ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا، قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 10 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 2 صورتیں ہوگی، اب اس کے بعد آپ نے جو چیز پڑھنی ہے نا یہ 2 چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، ان کی تعداد اسی ترتیب کے ساتھ تھی۔ اب جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہم اور ضروری ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے ذریعے غنا ملے گی، اس کے ذریعے دولت ملے گی، اس کے ذریعے عزت ملے گی، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ سے جب آپ نے یہ مبارک رحمت والی صورت پڑھ لی اور خیر کثیر والی برکت اور کثرت والی صورت پڑھ لی، تو اب کس چیز کے اندر برکت اور کثرت مانگنی ہے، اب کس طرح اللہ تعالیٰ سے غنی ہونے کا سوال کرنا ہے، اس بات کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بادشاہ مطلق ہے، ہر چیز اسی کی ملک میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے مال و دولت عطا کر دیتا ہے، جس کے لیے جو چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، اس نے تو فقط فرمانا ہے کن پس ہو جا، وہ چیز اس بندے کے لیے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی عزت اور جلال والا ہے، وہی بزرگی والا ہے، وہی بلندی روحانیت اس کے اندر پوشیدہ ہے جو میں عمل بتا رہا ہوں، اس کے پڑھنے والا دنیا میں ہمیشہ باعزت رہتا ہے، خوش بخت ہو جاتا ہے، خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر خوش نصیب بننا چاہتے ہیں نا، ترقی چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں لوگ ہمیشہ آپ کی تواضع اور تعظیم کرتے رہے، دیکھیں جب بندے کے پاس مال و زر آ جاتا ہے نا تو پھر اب بگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں، جب بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جو اپنے ہوتے ہیں وہ بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کی بدولت جب اللہ تمہیں مالا مال فرما دے گا تو جو آج تمہاری طرف دیکھتے بھی نہیں نا وہ ہر وقت تمہارے پیچھے پیچھے، یقین جانیں لوگ تمہارے اوپر رش کریں گے، تم خود اپنے مقدر پر رش کرو گے اور یہ بات کہو گے کہ اللہ کا تو کرم ہوا ہے، اللہ کا تو فضل ہوا ہے، اللہ نے تو بیڑے پار کر دیے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ کے اللہ تعالیٰ کیونکہ سارے فضل اور کرم اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فرما دے گا، اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح سوال کرنا ہے کہ اس سے پکارنا ہے یا غنیو، اے غنی، اے غنی، یعنی کہ اس کا مطلب ہے بے پرواہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے غنی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت بندوں کو غنی کر دیتا ہے، کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، رزق کے ذریعے، عزت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے۔ اس لیے اگر غنا کا سوال نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا، تو غنا ہر حال میں آپ نے مانگنی ہے۔ اب یہ جو ترتیب میں نے آپ کو عرض کی ہے اس ترتیب کو آپ نے بالکل نہیں بولنا، اس کی ترتیب کے برابر ہی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اس عمل سے جو ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور دیکھے عمل کیے بغیر چلے جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر چلے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بڑے مقدر والے ہوں گے جو مکمل اس عمل کو سمجھ کر اس ترتیب کے ساتھ کر لیں گے، کیونکہ عمل بڑا آسان ہے، یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہے، ٹھیک ہے، تین چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، چوتھی چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو بھی ایک خاص ترتیب ہے، اس کے مطابق پڑھنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غنا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا اور آپ کی تمام حاجتیں پوری فرما دے گا، آپ کے تمام مقصد، گھر میں امن، سکون، راحت، خوشحالی کے دورے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو اب اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگنا ہے؟ آپ نے یوں سوال کرنا ہے یا غنیو، یا غنیو، اے غنی مجھے
اے غنی کرنے والے مجھے غنی کر دے۔ اس کے بہت سارے اللہ والوں نے معنی بیان کیے ہیں، لیکن جو اس کا جامع معنی ہے وہ یہی ہے کہ اے بے پرواہ، یعنی یا غنیو اے بے پرواہ۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ وہ عام طور پر غنی کا یہ مطلب ہے نا کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ بندہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے۔ اس طریقے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، یعنی مخلوق میں وہ کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ وہ اب مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ اس عمل کا لب لباب تھا کہ اللہ پاک اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ اپنے جود و کرم سے، اپنے فضل سے اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے جس کا کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، آمدن کم ہے، دن بدن اس کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا ہے، کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، جس کا گھر بنانا شروع کیا تھا وہ رک گیا، جس کا ویزا رکا ہوا ہے، جس کے باقی مسائل رکے ہوئے ہیں، جاب رکی ہوئی ہے، تو وہ شخص اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ تو یہ اس میں مبارک غربت کو دور کرنے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ اب یہ آپ نے اس میں مبارک صرف 10 بار پڑھنا ہے، اس سے غیب سے مالدار ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا یعنی کہ یہ اس میں مبارک بھی آپ 10 بار پڑھیں گے۔ چوتھا اس میں 2 اس میں مبارک ہیں اور 2 صورتیں ہیں۔ یہ ٹوٹل یوں سمجھے کہ 4 چیزیں ہیں جو ایک ہی عمل پر مشتمل ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہر صورت کا الگ الگ عمل ہے، یہ سارا ایک ہی عمل ہے، لیکن اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ اور اس کی جو تعداد ہے وہ ایک خاص تعداد ہے، اس اعداد کی تعداد کے برابر آپ نے اس کو پڑھا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ چوتھی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمالاً جنوباً، ہر طرف سے آپ کے لیے فضل اور رحمت کی بارشیں ہوں گی، کیونکہ اب آپ نے پڑھنا ہے یا مغنی، یا مغنی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دے گا، علم میں، رزق میں، اقتدار میں، یہ 4 چیزوں میں غنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا جب آپ یہ پڑھیں گے یا مغنی یا مغنی۔ اس کا مطلب یہ ہے بے پرواہ کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے گا اور تمہیں لوگوں سے بے پرواہ کر دے گا، تمہیں معاشرے میں کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اور آج کی دعا میں بھی شامل ہوں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، آگے دوست احباب تک شیئر بھی کریں۔ اس میں مبارک کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 بار دعا درود پاک پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تمہاری ہر دعا بھی قبول ہوگی، اللہ کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کا خاص فضل تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔